الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وذرياته أجمعين والعاقبة للمتقين. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: بسم الله الرحمن الرحيم. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم اب تک سورۃ البقرہ کی 96 آیات کے حوالے سے گفتگو کر چکے ہیں، اور آخر میں جو گفتگو چل رہی تھی اس کا خلاصہ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بنی اسرائیل خاص طور پر یہود کو خطاب فرماتا ہے اور ان پر اپنے احسانات کو بیان فرماتا ہے، تاکہ اگر ان کے دلوں میں کوئی احسان شناسی کا جذبہ ہے جن دلوں میں، وہ احسان کو مانتے ہوئے اسلام کو قبول کر لیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عذاب سے بھی ڈراتا ہے، تاکہ وہ دل جو خوف سے ڈرتے ہیں، خوف سے مانتے ہیں، وہ خوف کی بات سن کے، عذاب کی بات سن کر دین اسلام کی طرف آ جائیں. اور وہ دل جو عقل کے پیچھے چلتے ہیں، منطق کے پیچھے چلتے ہیں، ان کو عقلی خوراک بھی عطا فرماتا ہے. تو بنی اسرائیل کے واقعات بیان کر کر ان کو احسانات بھی یاد دلائے گئے، اپنے عذاب بھی یاد دلائے گئے، اور عقلی طور پہ بھی ان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ اے بنی اسرائیل، جو کچھ تم کر رہے ہو غلط کر رہے ہو. تم ہمارے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ ایمان لے آؤ. تو اس سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے کئی عیوب بھی بیان فرمائے. آخر میں جو عیب بیان کیا تھا، ان کو چیلنج کیا تھا کہ تم موت کی تمنا کرو. اگر تم واقعی اللہ کے دوست ہو اور تم کہتے ہو کہ جنت تمہارا ٹھکانہ ہے، تو دنیا کی زندگی سے نجات پاؤ اور جنت میں جاؤ جو سب سے اعلیٰ ٹھکانہ ہے. تو کسی یہودی نے موت کی تمنا نہیں کی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر وہ کرتے تو سارے مارے جاتے. تو آج تک یہ چیلنج برقرار ہے قرآن کا. یہودی کہہ سکتے ہیں، اخباروں میں چھاپ سکتے ہیں، ہم نے تو موت کی تمنا کی ہے مگر ہمیں تو کچھ بھی نہیں ہوا. لیکن آج بھی قرآن کو جھٹلا نہیں سکتے. وہ وجہ کیا ہے کہ دنیا کے کتے ہیں، دنیا سے محبت کرتے ہیں. فرمایا کہ ان کو 1000 سال بھی عمر دے دی جائے تو کہتا ہے وہ بھی کم ہے. تو بہرحال اللہ فرماتا کہ 1000 سال بھی عمر دے دی جائے پھر بھی عذاب سے دور نہیں ہوں گے. اب یہ جو میں نے آیت طیبہ پڑھی، اس کا مفہوم یہ ہے: قل، تم فرما دو، من کان عدوا لجبریل، جو کوئی بھی جبریل علیہ السلام کا دشمن ہے، فإنہ نزلہ علی قلبک، تو بے شک انہوں نے اس قرآن کو نازل کیا ہے آپ کے دل پر. جبریل علیہ السلام نے بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے نازل کیا ہے. مصدقا لما بین یدیہ، جو تصدیق کرنے والا ہے اس کی جو آپ سے پہلے کتابیں آئیں. وہدن، اور یہ قرآن مجید ہدایت بھی ہے. وبشریٰ للمؤمنین، اور مومنین کے لیے بشارت بھی ہے. تو اس کا پس منظر میں بیان کر دوں. عبداللہ بن سوریہ مدینہ منورہ میں یہودیوں کا ایک بڑا عالم تھا. یہ ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا: اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پہ وحی کون لے کر آتا ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام لے کر آتے ہیں. کہنے او جبریل تو ہمارا دشمن ہے، اگر میکائیل لے کے آتے تو پھر ہم تم پر ایمان لے آتے ہیں. کہ جبریل ہمارا دشمن ہے، اس نے ہم پر کئی دفعہ عذاب نازل کیا. وہ جبریل ہمارا دشمنی کی وجہ یہ کہ وہی جو بنی اسرائیل کے بجائے بنی اسماعیل میں لے آیا ہو، تم پر وہی لے آیا ہو.
یہ اس کی دشمنی ہے. جس طرح کے بعض لوگوں کا عقیدہ ہے کہ وہی جو ہے حضرت علی پہ اترنی تھی، معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتر گئی. تو یہ وہی والی بات ہے، معاذ اللہ جبریل کے دشمن ہے. اسی طرح انہوں نے کہا کہ دیکھو اللہ نے جب کوہ طور ہمارے سروں پہ بلند کر دیا تھا اور ہم سے زبردستی عہد لیا تھا تو بھی یہ جبریل تھا جس نے پہاڑ کو ہمارے اوپر کر دیا تھا، اور جتنی دفعہ ہم پر عذاب آئے جبریل لے کے آیا، تو ہماری اس سے دشمنی ہے، تو ہم آپ پہ ایمان نہیں لے کے آئیں گے. اگر میکائیل لے کے آتا تو پھر ہم تم پہ ایمان لے آتے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حبیب آپ فرما دیجئے کہ یہ جبریل کا دشمن ہے، بھلے ہوتا رہے. جبریل ہی نے آپ کے دل پہ اس قرآن کو نازل کیا اللہ کے حکم سے، اور وہ قرآن ہے جو اپنے سے پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے. تو اب اس بات پہ غور کر لیجئے کہ قرآن کی جب بھی اللہ نے صفت بتائی کہ وہ کتابوں کی تصدیق کرتا تو صرف اتنا کہا کہ آپ سے گزشتہ بات کتابوں کی تصدیق کرتا ہے. یہ نہیں فرمایا کہ آپ کے بعد جو کتابیں آئیں گی ان کی بھی تصدیق کرتا ہے. تو اس میں یہ دلیل ہے کہ نبوت کا سلسلہ حضور پہ ختم ہو گیا، کیونکہ حضور کے بعد کوئی کتاب نہیں آنی تھی. کوئی آنی ہوتی تو پھر قرآن اس کی بھی تصدیق کر رہا ہوتا. تو کہیں بھی پورے قرآن میں نہ حدیث میں کہیں یہ قرآن کی صفت نہیں بتائی کہ وہ قرآن کے بعد جو کتاب آئے گی اس کی تصدیق کرے. تو کیونکہ نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، کتابیں آنا بند ہو گئی، بس قرآن آخری کتاب ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہے. جو ان کے بعد کوئی نبی مانے، بروزی مانے، کچھ بھی مانے، وہ کافر مرتد ہے، دین سے خارج ہے. بھلے کتنے کلمہ پڑھتا رہے، اپنا نام احمدی رکھ لے یا محمدی رکھ لے یا قادیانی رکھ لے، جو بھی نام رکھ لے اپنا، وہ دین سے خارج ہے. تو فرمایا کہ ادن یہ ہدایت بھی ہے قرآن، اور مومنین کے لیے بشارت ہے. تو اس مومنین کو اللہ نے جنت کی خوشخبریاں سنائی ہیں. من کان عدوا للہ. اب دیکھیے دشمنی انہوں نے جبریل سے کی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جواب دے رہا ہے. اور یہ اللہ کی سنت ہے، اللہ کا طریقہ ہے کہ جب بھی اس کے دوستوں پر، اس کے پیاروں پہ اعتراض کیا جائے تو وہ خود جواب دیتا ہے. تو اللہ فرماتا من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ. جو کوئی بھی اللہ کا دشمن ہو، اس کے فرشتوں کا دشمن ہو، اس کے رسولوں کا دشمن ہو. اب یہودیوں نے تو کہا تھا کہ ہماری جبرائیل سے دشمنی ہے، لیکن حضرت جبرائیل کی دشمنی کو اللہ نے فرمایا ہم سے دشمنی ہے. ایک جبرائیل سے نہیں، سارے فرشتوں سے دشمنی ہے. فرشتوں سے نہیں، سارے رسولوں سے دشمنی ہے. وہ جبریلا تو وہ دشمنی جبرائیل سے بھی ہے. وہ میکالا، اور تم کہتے ہو میکائیل ہمارا دوست ہے، وہ بارش برساتا ہے. تو فرمایا کہ نہیں، تم جبریل کے دشمن ہو تو پھر میکائیل کے بھی دشمن ہو، تم سب کے دشمن ہو. اللہ کے ایک فرشتے کے سے دشمنی رکھنا سب سے دشمنی رکھنا ہے. ایک کا انکار سب کا انکار ہے، ایک رسول کا انکار ہے، ایک کتاب کا انکار ساری کتابوں کا، سارے رسولوں کا انکار ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِّلْكَافِرِينَ. تم تو جبریل سے دشمنی کرتے ہو، اللہ تعالیٰ تم جیسے کافروں کا دشمن ہے. تو اب اللہ نے یہاں پر بنی اسرائیل کو یہ وجہ بھی بتا دی کہ ان کی گمراہی کی، ان کے کفر کی. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ. اے حبیب تحقیق ہم نے تمہاری طرف روشن نشانیاں بھیجی. روشن نشانیوں سے مراد کیا ہے؟ یہ قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیتیں، یہ روشن نشانیاں اللہ تعالیٰ کی. کس اعتبار سے روشن ہے؟ ایک تو اس اعتبار سے روشن نشانیاں ہیں کہ عرب لوگ نہایت و فصاحت و بلاغت والے تھے. ساری دنیا کو وہ گونگا کہتے تھے اپنے مقابلے میں، لیکن جب قرآن نازل کیا گیا تو قرآن کے سامنے یہ ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے، گونگے ہو گئے. ہم قرآن جیسا کلام نہیں کہہ سکتے. صاف کہہ اٹھے واللہ ما ھذا کلام البشر، اللہ کی قسم یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا. تو یہ اللہ کی روشن نشانی ہے. یہ یہودی خود بھی عربی تھے، عربی زبان بولتے ہوئے عربی کے بڑے ماہر تھے، ان کی مادری زبان تھی. اللہ نے چیلنج کیا اس جیسی کوئی آیت بنا کے لے آؤ، کوئی آیت اس جیسے نہیں بنا کے لا سکے. تو یہ اللہ کی روشن نشانیاں ہیں قرآن مجید. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو معجزات عطا فرمائے وہ بھی روشن نشانیاں تھیں. فرمایا کہ ہم نے آپ کی طرف روشن نشانیاں نازل فرمائی ہیں. وما یکفر بها الا الفاسقون.
تو ان کا انکار نہیں کرے گا مگر وہ جو فاسق یعنی کافر ہیں. جو کافر ہیں وہی قرآن کا انکار کریں گے. تو یہود و نصارہ نے انکار کیا قرآن کا, بہانہ جبریل کا بنایا کہ جبریل لے کے آئے اس لیے ہم نہیں مان رہے, مگر اللہ نے ان کی اصل پول کھول دی کہ ان کے دل میں کفر وسا ہوا ہے اس لیے ایمان نہیں لے کے آ رہے ہیں, بہانہ کر رہے ہیں جبریل امین کا. اَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا, جب وہ کوئی عہد کیا ان لوگوں نے ماضی میں, بنی اسرائیل سے اللہ نے بہت عہد لیے جن میں پیچھے ان کا ذکر آ چکا ہے. تو اللہ ان کی اسی کیفیت کو بیان کر رہا ہے کہ جب ان سے عہد لیا گیا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ, تو ان میں سے ایک گروہ اللہ کے اس عہد کو پھینک دیتا ہے, یعنی صاف انکار کر دیتا کہ ہم نہیں مانیں گے اس کو, ہم اس پہ عمل نہیں کریں گے. فرمایا بل اکثرهم لا یؤمنون, بلکہ ان میں اکثر کو ایمان حاصل نہیں ہے. تو یہ بنی اسرائیل کا دوسرا گروہ ہے. ایک تو صاف صاف انکار کر دینے والا کہ ہم اللہ کے عہد کو نہیں مانتے, دوسرے ان کی جاہلوں کی جماعت تھی. وہ ویسے تو انکار نہیں کرتے تھے لیکن اپنے عمل سے انکار کرتے تھے. تو اللہ نے فرمایا کہ ان میں سے اکثر جو ہے یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ, اور جب ان کے پاس تشریف لایا رسول اللہ کی طرف سے. اب دیکھیں رسول تشریف لایا اللہ کی طرف سے, تو رسول جو ہے وہ اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہے. رسول کہتے ہیں اس کو جو اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہو. تو ہم بھی دنیا میں آئے ہیں, ہمارا آنا ہے اور ان کا تشریف لانا ہے, ہمارا آنا ہے ان کا بھیجا جانا ہے. فرق یہ ہے کہ جو آئے وہ خود اپنی ذمہ داری پہ آئے, اور جس کو بھیجا گیا ہے وہ اللہ کی ذمہ داری میں ہے. تو رسول اللہ کی ذمہ داری میں ہوتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صفت خاص طور پہ بیان فرما رہا ہے. اور جب ان کے پاس تشریف لایا رسول من عند اللہ, اللہ کے یہاں سے, مصدقا لما معہم, اس بات کی تصدیق کرتے ہوئے جو ان کے پاس تھی. قرآن مجید فرقان حمید نے توریت کی تعلیمات کی تصدیق کی کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور یہ حق کلام ہے. انجیل کی تعلیمات کی تصدیق کی قرآن نے, توریت کی تعلیمات کی تصدیق کی قرآن نے, تمام انبیاء جو اس سے پہلے آ چکے تھے تمام کی تعلیمات کی قرآن نے تصدیق کی. یہ قرآن کا بڑا خاصہ ہے. اور یہ بات ایسی زبردست بات ہے, ذرا سا آپ غور کیجئے کہ آج آپ کو بہت سارے لوگ ملیں گے جو بڑے فلسفی ٹائپ کے بنتے ہیں لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے. وہ بڑی میٹھی میٹھی باتیں کرتے نظر آئیں گے اور کہیں گے کہ یار ایسا کیوں نہ کر لیں ہم لوگ کہ تمام مذاہب کی اچھی اچھی باتیں لے کر ہم جمع کر لیتے ہیں اور ایک نیا مذہب بنا لیتے ہیں, اس اچھی بات کو سب مانتے ہیں, تو ہم کیوں نہ یہ کام شروع کر دیں. جیسا کہ امریکہ نے یہ کام شروع کیا ہوا ہے لیکن اس کا مقصد اور ہے. اس کا مقصد لوگوں کو اسلام سے دور کرنا ہے. تو دین اکبری بنا تھا, وہ دین اکبری بھی اسی پیٹرن پہ بنایا تھا اکبر بادشاہ نے, ظالم نے, کہ وہ مختلف ہندو مذہب کی تعلیم لے لی, سکھ مت کی تعلیم لے لی, اسلام کی تعلیم لے لی, بدھ مت کی تعلیم لے کر اس نے ایک نیا دین بنا لیا تھا. اور فلسفہ کیا تھا کہ سارے مذہبوں میں جو اچھی اچھی باتیں ہوتی ہیں ان کو ہم جمع کر لیتے ہیں. اب کہنے کو تو بڑی خوشنما بات ہے, ہر آدمی کی عقل اس کو اپیل کرتی ہے کہ ہاں یار بات تو بالکل صحیح ہے کہ ساروں کی اچھی اچھی باتیں لے کر ایک نئی بات بنا لی جائے جس کو سب مانیں گے. اچھی بات یہودی بھی مانے گا, عیسائی بھی مانے گا, ہندو بھی مانے گا, مسلمانوں کی مانے گا, سب کی مانیں گے تو سب کی رائے ایک ہو جائیں گی. تو میرے بھائیوں ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ اللہ نے قرآن کی صورت میں یہ بات کر دی ہے, اسلام کی صورت میں یہ بات 1400 سال پہلے کر دی ہے. قرآن کی صفت یہی ہے کہ وہ تمام مذاہب کی اچھی باتوں کی تصدیق کرتا ہے. جو 1,24,000 انبیاء تقریباً تشریف لائیں ان سب کی تعلیمات کی قرآن تصدیق کرتا ہے. تو مسلمانوں کو کسی نئے مذہب کی ضرورت نہیں ہے, دین اکبری کی ضرورت نہیں ہے, امریکہ کے دین کی ضرورت نہیں ہے. ہمارا قرآن سب کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے, یہ مکمل ہے. اب اس کے بعد پھر کسی اور دین کی ضرورت نہیں ہے.
فرمایا کہ اس بات کی تصدیق کرنے والا ہے جو تم ان سے آگے تھی. نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم، اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی ان میں سے ایک گروہ نے اللہ کی کتاب کو پیٹھ پیچھے پھینک دیا. نہ بتاؤ نا پھینکنا، اور وراء ظہورہم اپنے پیٹھ پیچھے پھینکنا. تو پتہ چلا اللہ کی کتاب کو پیٹھ پیچھے ڈالنا بے ادبی ہے. تو قرآن کی طرف پیٹھ نہیں کرنی چاہیے. بہت سارے لوگ منع کرتے ہیں جی کہ اس سے کچھ نہیں ہوتا، یہ تو تم نے اپنی طرف سے نکال لیا. اللہ نے گستاخوں کا طریقہ بتایا کہ وہ اللہ کی کتابوں کو پیٹھ پیچھے ڈالتے ہیں. تو جو اللہ کو ماننے والے باادب لوگ ہیں وہ اپنی اللہ کی کتاب کو پیٹھ پیچھے نہیں ڈالیں گے. تو اس لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ قرآن کو پیٹھ نہیں کرنی چاہیے. کأنہم لا یعلمون، گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں ہیں. تو یہودیوں کے ایک الگ گروہ کی مثال بیان کی جا رہی ہے. یہودیوں کا ایک گروہ کہتا تھا کہ کوئی ہم سے عہد نہیں لیا گیا. ایک گروہ تو وہ تھا جو صاف کہتا ہم نہیں مانتے. ایک گروہ جاہلوں کا تھا، زبانی اقرار کرتے تھے لیکن حقیقت میں مانتے نہیں تھے. ایک گروہ ان چالاک لوگوں کا تھا جو کہتے تھے کہ کوئی عہد وعد نہیں لیا گیا. تو یہ اللہ نے ان کے مختلف گروہوں کو بیان کیا. پھر یہودیوں نے بہت برے کام کیے تھے لیکن اللہ کا فضل ان پہ جاری رہا. وقتاً فوقتاً ان کو سزا ملتی رہی، ان کو ہدایت بھی ملتی رہی. پھر یہ بہک جاتے، پھر ان کو ہدایت ملتی، پھر بہک جاتے. اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تمام حقائق کو منکشف کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں. تو جس طرح یہودیوں نے توریت کی تعلیمات کو، دیگر انبیاء کی تعلیمات کو پس پشت ڈال دیا تھا، اسی طرح انہوں نے حضرت بی بی مریم پر بھی معاذ اللہ گناہ کی تہمت لگائی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا انکار کیا، بہت سارے انبیاء کو قتل کیا جیسے کہ پیچھے ذکر آ چکا ہے. اسی طرح اللہ کے نبی حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کو بھی یہ لوگ نبی نہیں مانتے تھے بلکہ ان کو جادوگر کہتے تھے. تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اس حرکت کو بھی بیان فرما رہا ہے وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، اور ان یہودیوں نے پیروی کی اس کی جو شیطان پڑھا کرتے تھے سلیمان علیہ السلام کی حکومت میں. تھوڑا سا مختصر سا میں ذکر کر دوں اس میں کس طرح اشارہ کیا گیا. حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز پہ حکومت عطا فرمائی تھی. چرند پرند، حیوان، بہیم، ہوا، درخت، پتھر، شجر، دریا، ہر طرف آپ کی حکومت جاری تھی. تو جنات بھی آپ کے انڈر تھے، وہ بھی آپ کا حکم مانتے تھے. تو آپ جنات سے آپ بڑے مشکل کام کروایا کرتے تھے. بیت المقدس کی تعمیر کروائی حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کے ذریعے کروائی تھی. اور جنات بڑے بھاری پتھر اٹھا کے لے کے آتے تھے اور لا کے رکھتے تھے اور تعمیر کرتے تھے. تو لوگ ان کے کام دیکھتے تھے، بڑے حیران ہوتے تھے. اس زمانے میں جنات کو انسان دیکھتے تھے اور بڑے ان سے متاثر ہوتے تھے اور ان سے پوچھتے جا کے تم میں اتنی طاقت کہاں سے آ گئی جو تم اتنے بھاری کام کر لیتے ہو. اب جنات یہ شیاطین تھے، ان کا کام یہ لوگوں کو بھگانا ہے. تو وہ کہتے تھے کہ ہم تو یہ پڑھتے ہیں اس سے ہمیں یہ طاقت آ گئی ہے. تو وہ جادو منتر کی باتیں ہوتی تھی، کفریہ باتیں ہوتی تھی. اب لوگ ان سے سیکھنا شروع کر دیا لوگوں نے، اور پھر سیکھ کے کتابوں میں لکھنا شروع کر دیا. اس سے جادو جو بڑا عام ہونے لگا، سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں بڑا پھیلنے لگا اور جنات نے بہت لوگوں کو گمراہ کر دیا. جادو کا عام رواج ہو گیا. سیدنا سلیمان علیہ السلام نے جب دیکھا تو آپ نے سب لوگوں کی کتابیں ضبط کر لی. جن چیز میں وہ جادو لکھا ہوا تھا سب سے وہ کتابیں چھین لی، اور چھیننے کے بعد جہاں پہ آپ کا تخت لگا کرتا تھا وہاں پر اپنے زمین کھدوائی، زمین کھدوا کے اس کے نیچے دبا دیا آپ نے، تاکہ کوئی وہاں سے نکال نہ سکے، کیونکہ وہاں پہ ہر وقت شاہی پہرا رہتا تھا. اب حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کے بارے میں جنات نے یہ بھی فرما دیا تھا، جنات نے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ ان کی ساری حکومت جادو کے بل پہ ہے.
جب سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہوا اللہ تعالیٰ کے حکم سے تو ابلیس آ گیا انسانی شکل میں اور لوگوں سے کہنے لگا تمہیں پتا ہے سلیمان علیہ السلام کس طرح پوری روئے زمین پہ حکومت کرتے تھے؟ تو نے کہا نہیں. کہا وہ جادو کے زور پہ کرتے تھے. اچھا ایک دو نسلیں گزر چکی تھی اس دوران, لوگوں کے سامنے وہ باتیں پرانی ہو چکی تھی تو ان کو پتا نہیں تھا حقیقت کیا ہے. تو لوگوں نے کہا نہیں وہ تو اللہ کے نبی تھے, وہ ایسے کیسے کریں گے؟ کہا نہیں میرے پاس ثبوت موجود ہے, یہ دیکھو سلیمان علیہ السلام کا تخت یہاں پہ لگتا ہے نا, کھودو اس جگہ کو. اب اس جگہ کو کھودا تو کتابیں نہیں کرائیں, ساری کی ساری کتابوں میں جادو بھرا ہوا تھا. اب وہ کیوں بھرا ہوا تھا, کس لیے دبائی گئی تھی, وہ تو پرانے لوگ جانتے تھے, لیکن شیطان نے نئی نسل کو آ کے یہ بتایا کہ لو وہ کہنے کا اچھا یہ جادوگر تھے. تو اب انہوں نے وہ کتابیں یاد کرنا شروع کر دی اور پڑھنا شروع کر دی. تو اللہ تعالیٰ نے اسی بات کا رد فرمایا کہ تم سلیمان علیہ السلام کو جادوگر کہتے ہو. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سلیمان, تو ان لوگوں نے, ان یہودیوں نے پیروی کی اس چیز کی جو شیطان سلیمان علیہ السلام کی سلطنت میں پڑھا کرتے تھے. وَمَا كَفَرَ سلیمان, سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا. پتہ چلا کہ جادو اکثر کفر ہی ہوتا ہے, اس لیے اللہ نے فرمایا کہ سلیمان علیہ السلام نے جادو نہیں کیا, یعنی کفر نہیں کیا. وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا, لیکن شیطانوں نے کفر کیا. جو جنات تھے انہوں نے کفر کیا, سلیمان علیہ السلام نے نہیں کیا. اب نبی علیہ السلام کی خاصیتوں میں سے خاصیت یہ بھی ہے, پچھلے انبیاء پہ جو کیچڑ اچھالی گئی تھی تو آپ علیہ السلام نے اس سب کو صاف کر دیا. ان پہ جو غلط الزامات لگائے گئے تھے آپ نے ان کو دھو دیا, اور آپ نے ان کی صحیح صورت لوگوں کو بتائی کہ سلیمان علیہ السلام جادوگر نہیں تھے, وہ اللہ کے نبی تھے. اللہ فرماتا کہ شیاطین نے کفر کیا. یعلمون الناس السحر, لوگوں کو وہ جادو سکھایا کرتے تھے. اب اس سحر کا لفظ آ گیا تو اس کے حوالے سے کچھ میں ذکر کر دوں کہ سحر کا لغوی معنی تو چھپی ہوئی چیز کو کہتے ہیں, جو نگاہوں سے اوجھل ہو, اندھیرے میں ہو, اس کو سحر کہتے ہیں. اردو میں اس کو جادو کہتے ہیں. جیسے ہمارے یہاں پہ فجر سے پہلے جو ٹائم ہوتا ہے, روزہ بند ہونے کا ٹائم ہوتا ہے, اس کو سحر کہتے ہیں, طلوع سحر, سحری کا ٹائم, کیونکہ وہ رات کے اندھیرے میں چھپا ہوتا ہے. وہ وقت بھی وہ دن کی ابتدا ہو جاتی ہے اس ٹائم میں, لیکن وہ اندھیرے میں چھپی ہوتی ہے, تو اس لیے چھپی ہوئی چیز کو سحر کہتے ہیں. تو جادو میں بھی یہی معاملہ ہوتا ہے کہ الفاظوں کے ذریعے کچھ شیطانی کام ہوتے ہیں. ان مختلف الفاظ ہیں جن کے اندر شیاطین کے نام ہوتے ہیں, جنات کے نام ہوتے ہیں, اور جنات کی عمریں بہت پرانی ہیں, بہت زیادہ عمریں ہیں کہ یہ انسانوں سے پہلے یہاں پہ آباد تھے. 10-10 ہزار 5-5 ہزار سال کی عمریں ہیں, پرانے جنات ہیں. وہ جنات کے نام ان جادو کے اندر ہوتے ہیں. جب لوگ ان جناتوں کے نام کو پڑھتے ہیں تو وہ جو جنات ہوتے ہیں ان کو بڑی خوشی ہوتی ہے, اور وہ دیکھتے ہیں کہ اب یہ ہمارا بندہ بن چکا, اب اللہ کو یاد کرنے کے بجائے اب ہم کو یاد کرنے لگا ہے, تو اللہ نے ان کو بڑی طاقتیں دی ہیں, تو وہ لوگوں کے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس طرح سے جادو عمل کرتا ہے. تو جادو کے اندر تاثیر ہوتی ہے, یہ بات سچ ہے, قرآن بیان فرما رہا ہے. لیکن تاثیر کی صورت کیا ہے کہ شیاطین اس سے متعلق ہوتے ہیں ان باتوں سے, اور پھر شیطان وہ کام کرتے ہیں. جس طرح کہ اللہ تعالیٰ کے نام ہیں, قرآن مجید کی آیت ہیں, ان سے متعلق فرشتے ہوتے ہیں. جب کوئی ان آیتوں کا ورد کرتا ہے تو اللہ فرشتے کو حکم فرماتا ہے, تو وہ فرشتے کام کرنے لگ جاتے ہیں, تو اس سے انسانوں کے کام ہوتے ہیں. تو اس طرح وہ شیطانوں کے نام ہیں, تو ان کو جب یاد کرتے تو شیطان کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. مگر بہرحال جادو مختلف اقسام کا ہوتا ہے. جادو کی ایک قسم تو یہی ہوتی ہے کہ انسان جنات کی, شیاطین کی, بتوں کی عبادت کرے, بتوں کو مدد کے لیے پکارے, تو یہ کفر ہے. جادو کی ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ شیاطین کو قبضے میں کیا جاتا ہے شیطانی عمل کے ذریعے, تو اس میں بھی ان شیطانوں کو پکارا جاتا ہے, ان کو مدد کے لیے بلایا جاتا ہے, ان کی دہائی دی جاتی ہے, ان کے لیے بھینٹ چڑھایا جاتا ہے, ان کے لیے گندگیاں کھائی جاتی ہے, ان کے لیے جسم سے لباس کو اتارا جاتا ہے, تو وہ بھی کفر فرمایا. پھر جادو کی ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ حمزات کو قابو کر لیا جاتا ہے.
हर इंसान के साथ अल्लाह ताला ने एक शैतान भी पैदा फरमाया, एक फरिश्ता भी पैदा फरमाया। तो जब बंदा मर जाता है, उसको दफन कर देते हैं, तो उसका शैतान जो है, मुसलमान का शैतान तो उसके साथ ही दफन हो जाता है, लेकिन जो काफिर का शैतान होता है वो आवारा घूमता है। अब लोग फिर उस पर अमल करते हैं, मरने वाले पर। उसके अमल के तरीके होते हैं, उसमें कुफरिया कलिमात होते हैं, उन कलिमात को पढ़ते हैं, उस मैयत के जिस्म के कुछ हिस्से को लेकर उसको पुकारते हैं, तो वो शैतान आ जाता है। और वो बड़ा ताकतवर शैतान होता है, हमजाद, जिसको हमजाद कहते हैं। हम सबके साथ हमजाद है, आपके साथ भी, मेरे साथ भी, सबके साथ। जो बुराई का मशवरा देता है हमको वही होता है। नबियों के साथ भी हुआ, लेकिन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि असलमा करीनी, मेरा जो हमजादी वो मुसलमान हो गया। ये हजूर का खासा है, क्योंकि फितरतन काफिर होता है ये शैतान। तो बहरहाल उस हमजाद को काबू करके काम लिए जाते हैं, तो ये भी कुफर है। जादू की बाज़ किस्में ये होती है कि नज़रबंदी कर दी जाती है, उनसे काम लिया जाता है। जैसे कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़े में जो आएगा आगे, तो जादूगरों ने रस्सियों के ऊपर दम किया तो सांप बन के चलने लगी, तो वो नज़रबंदी थी। इसी तरह शोबदेबाजी को भी जादू कहते हैं। तो हाथ की सफाई जिसको कहते हैं, मदारी करतब दिखाता है, वो भी जादू कहलाता है, जादूगरी होती है। तो शाह अब्दुल अजीज मोहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने जादू की 7 अक़साम बयान की हैं, और उनमें से बाज़ तो कुफ्र है और बाज़ वो जो कुफ्र नहीं है। मंतर होते हैं, उनके अंदर न शिरक होता है, न कोई बुराई की बात होती है। बल्कि मुस्लिम शरीफ की हदीस बाज़ दीगर किताबों में आई है कि एक सहाबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज़ की कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब सांप वगैरह काट लेता है तो हम एक मंत्र पढ़ते हैं, तो वो मंत्र पढ़ने से दम करते हैं तो वो बंदा सही हो जाता है, तो क्या हम वो मंत्र पढ़ सकते हैं? तो आपने फरमाया कि मुझे सुनाओ। जब उन्होंने वो मंत्र सुनाया तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये ठीक है, और इसमें तुम ये भी इजाफा कर लो। वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने से चला आ रहा था, जिसको अल्लामा दैरबी ने अपने मुजर्रबात में बयान किया इस हदीस को, और उस मंत्र को बयान किया, वो अरबी ज़बान में था। तो आप अलैहिस्सलाम ने उसकी इजाज़त दी। तो ऐसे कलिमात जिसमें कुफ्र ना हो, कोई गुमराही की बात ना हो, तो किसी को फ़ायदा पहुँचाना मकसूद हो तो वो किया जा सकता है। लेकिन जिसमें कुफ्र हो, गुनाह की बात हो, गंदी बात हो, वो शरीयत में जायज़ नहीं है। कुफ्र वाला तो कुफ्र है, जिसमें गुनाह की बात हो वो हराम है। मुख्तसर सा जादू का तारुफ मैंने पेश किया, उसके बाद हम आगे चलते हैं, क्योंकि आगे भी वाक़यात हैं और एक रुकू हमें पूरा करना है इंशाअल्लाह तबारक व तआला। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि ये शयातीन जिन्नात ये लोगों को जादू सिखाते थे। युअल्लिमून अन्नास अस्सहरा, ये जिन्नात सिखाया करते थे। वमा उनज़िला अलल मलकैनि बिबाबिला हारूत व मारूत, और वो जादू जो बाबिल में 2 फरिश्तों हारूत और मारूत पर उतरा। तो ये अल्लाह तबारक व तआला ने एक दूसरे वाक़े की तरफ इशारा फरमाया। बाबुल ये इराक का एक इलाका है जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पैदाइश गाह है। एक ज़माने में यहाँ पे जादू की बड़ी कसरत हो गई थी, लोग जादू पे बड़ा एतकाद करने लग गए थे, और बाबुल का जादू आज भी मशहूर है। बाबुल का जादू नहायत ही ख़तरनाक किस्म का जादू होता है, जिसके अंदर चीज़ों की सूरतें बदल जाती हैं, हैयतें बदल जाती हैं, लोगों को बराह रास्त नुकसान पहुँचाया जाता है उसके ज़रिए। तो वो मैं इसको बयान करूँगा, लेकिन मेरा कुरान के सामने कुछ भी नहीं है। लोग कहते हैं कि काले का इलाज काला से होता है, माज़ल्ला सुम्मा माज़ल्ला, झूठे इलाज करना नहीं आता इसलिए कहते हैं, वरना कुरान से बाहर कोई चीज़ नहीं है। कुरान बहुत काफ़ी है, अल्लाह का कलाम है यह। तो वो बाबुल का जादू था, उसमें बहुत लोग पड़ गए थे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उन लोगों पर हुज्जत कायम करने के लिए 2 फरिश्ते भेजे। एक का नाम हारूत था, एक का नाम मारूत था। हारूत और मारूत ये नाम आपने भी सुने होंगे। वो फरिश्ते ज़मीन पे आए थे और हुज्जत कायम करने के लिए आए थे कि लोगों, जादू बुरी बात है, जादू ना सीखो।
جو جادو سیکھے گا وہ کفر کرے گا، تاکہ جو مومن ہونا چاہیں تو وہ الگ ہو جائیں، جو کافر ہونا چاہیں تو وہ الگ ہو جائیں، پھر ان پہ عذاب نازل کیا جائے۔ تو اسی کی طرف اشارہ کیا کہ وما انزل علی الملکین، اور وہ جو جادو نازل کیا گیا تھا دو فرشتوں پر، ببابلا، بابل میں، ہاروت و ماروت، جو ہاروت و ماروت پہ نازل کیا گیا تھا۔ وما يعلمان من احد، وہ کسی کو بھی جادو نہیں سکھاتے تھے، حتی یقولا، جب تک کہ وہ یہ نہ کہہ دیتے، انما نحن فتنہ، کہ ہم لوگ تو نری آزمائش ہیں لوگوں، فلا تکفر، تو ہم سے جادو سیکھ کر کفر نہ کر، ہم تو آزمائش کے لیے آئے ہیں، تو مومن رہے، چھوڑ اس جادو وادو کو۔ اب جو اصرار کرتا، 7 دفعہ بولتے تھے یہ کہ تم کفر نہ کرو، ہم آزمائش کے لیے آئے ہیں، تم کفر نہ کرو، ہم آزمائش کے لیے آئے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی جو ضد کرتا نہیں مجھے جادو سیکھنا ہے، مجھے کفر کرنا ہے، تو پھر یہ سکھاتے تھے، کیونکہ ایمان تو نام ہے اپنی مرضی سے اسلام کو قبول کرنے کا۔ اب جو اپنی مرضی سے ہی قبول کرنا نہیں چاہتا تو اب ان میں فرق کرنا مقصود تھا۔ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، تو بس وہ بابل کے لوگ ان دو فرشتوں سے سیکھا کرتے تھے وہ بات کہ جس کے ذریعے وہ جدائی کرا دیا کرتے تھے میاں اور بیوی میں۔ وہ جادو اس قسم کا تھا کہ میاں بیوی میں لڑائی کروا دیا کرتے تھے، مگر جادو میں اپنی کوئی تاثیر نہیں ہوتی ہے، بلکہ جادو کیا کائنات کی کسی چیز میں کوئی تاثیر نہیں ہے، تاثیر تو صرف اللہ وحدہ لا شریک کی ہے، یہ بات سمجھ لیجئے۔ جادو کی تاثیر کا کوئی جو قائل ہے اس اعتبار سے کہ جادو خود بخود عمل کرتا ہے تو کفر ہے، بلکہ جو سمجھتا ہے کہ پیراسیٹامول کی گولی خود بخود عمل کرتی ہے اللہ کی اجازت کے بغیر تو یہ بھی کفر ہے۔ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ آگ یہ خود بخود جلاتی ہے تو یہ بھی آگ کی تاثیر کا قائل ہونا تو یہ بھی کفر ہے۔ مومن کا عقیدہ یہ ہے کہ تاثیر حقیقی صرف اللہ کی ہے، ہر چیز کائنات کی اپنی تاثیر میں ہر وقت، ہر آن، ہر لمحے میں اللہ کے حکم کی محتاج ہے۔ اللہ تعالیٰ پیراسیٹامول کی گولی کو، دوا کو حکم دیتا ہے تو وہ فائدہ پہنچاتی ہے، آگ کو حکم دیتا ہے وہ جلاتی ہے، چھری کو حکم دیتا ہے تو وہ کاٹتی ہے، اگر وہ حکم نہ دے تو آگ نہ جلائے، جس طرح کہ ابراہیم علیہ السلام کو نہیں جلایا، اگر حکم نہ دے تو چھری نہیں کاٹتی، جس طرح کہ حضرت اسماعیل کی نرم و نازک گردن کو چھری نے نہیں کاٹا۔ تو ہر آن، ہر لمحے میں ہر چیز اللہ کے حکم کے محتاج ہے۔ تو جادو ہی کیا، ہر چیز اللہ کے حکم کے محتاج ہے۔ تو فرمایا وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، تو لوگ وہ جادو سیکھ کر کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے سوائے اللہ کے حکم کے، کہ اللہ حکم کرتا تھا تو ان کا جادو کام کرتا تھا، ورنہ اگر اللہ حکم نہ کرے تو جادو کام نہ کرے۔ آج بھی یہی معاملہ ہے کہ اللہ اگر حکم نہ کرے تو کسی جادوگر کا جادو کام نہ کرے، اسی طرح کلام پڑھنے والے کا کلام کام نہ کرے، یہ اللہ کا حکم ہوتا ہے تو چیزیں کام کرتی ہے۔ تو لوگ جادو سے ڈرنا شروع کر دیتے ہیں، جنات سے ڈرنا شروع کر دیتے ہیں، کہتے ہو مجھ پہ جادو ہو گیا میرا کیا بنے گا۔ ارے بھائی، تمہیں جادو سے نہیں اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے، تمہیں جادوگر سے نہیں، جادوگر کو پیدا کرنے والے سے ڈرنے کی ضرورت ہے۔ اس کا حکم ہے تو جادو نے کام کیا، اگر وہ حکم نہ کرے تو جادوگر آپ کے سامنے بیٹھ کر لاکھ جادو پڑے آپ کا بال بھی بیکا نہیں ہو سکتا۔ یہ توکل کی بات ہے اور یہی عقیدہ ہے۔ اب یہاں پر ایک بات میں ذکر کر دوں، مفسرین نے اس واقعے کو بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا ہے۔ بعض مفسرین تو اس واقعے کا انکار کرتے ہیں، وہ اس سے منع کرتے ہیں، لیکن قدیم محققین وہ اس کو ثابت کرتے ہیں۔ واقعہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو اپنا خلیفہ بنایا تو اس پہ فرشتوں نے اعتراض کیا تھا، جیسا کہ شروع میں بات آئی تھی
کہ زمین پہ فساد کرے گا، خون ریزی کرے گا، تو ایسے کو اپنا خلیفہ بناتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب فرشتوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا تو اللہ نے فرمایا کہ میں نے ان کو شہوت دی ہے، ان کو غضب دیا ہے۔ اگر ان کے جسم میں شہوت و غضب نہ ہو تو پھر یہ کوئی بھی کام نہ ہو، اور جس کو بھی میں شہوت دوں گا، غضب دوں گا، تو اس سے یہ گناہ سرزد ہو سکتے ہیں۔ تو فرشتوں نے کہا کہ نہیں، ہم لوگ گناہ نہیں کریں گے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا اچھا، تمہارے جو سب سے زیادہ بہترین عبادت گزار فرشتے ہیں ان کو چن لو تم۔ تو یہ ہاروت و ماروت یہ بڑے عبادت گزار فرشتے تھے، ان کو چن لیا گیا۔ تو اللہ نے ان کو شہوت دے کر اور غضب دے کر زمین پر بھیج دیا انسانی شکل میں۔ اب زمین پہ یہ آ گئے، اور زمین پہ آنے کے بعد یہ لوگ قاضی بن کے لوگوں کا فیصلہ کرتے تھے انسان کی صورت میں۔ ان میں شہوت بھی تھی اور غضب بھی تھا۔ اب ایک مرتبہ ہوا یہ کہ ایک عورت زہرا نام کی آئی اور اس نے اپنا مقدمہ پیش کیا۔ تو ہوا یہ کہ وہ نہایت ہی حسین و جمیل عورت تھی۔ اب یہ جو فرشتے تھے یہ انسانی شکل میں تھے، اور اب یہ فرشتے نہیں تھے، کیونکہ ان کے اندر قوت شہوت بھی تھی، قوت غضب بھی تھی۔ فرشتہ تو وہ ہوتا ہے جس میں دونوں کی دونوں باتیں نہیں پائی جائیں، اس میں گناہ کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہوتی فرشتے میں، کیونکہ گناہ تو ان دو صلاحیتوں کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ تو اب وہ انسان بن چکے تھے حقیقی اعتبار سے۔ جس طرح سے موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہے، ویسے تو وہ لکڑی تھا، لیکن جب وہ سانپ بنتا تھا تو پھر وہ کھاتا بھی تھا، پیتا بھی تھا۔ جادوگر کے سانپوں کو کھا گیا تھا نا وہ اژدہا بن کے، تو جب لکڑی تھا تو اس وقت نہ کھاتا تھا نہ پیتا تھا، لیکن جب وہ لکڑی سانپ میں تبدیل ہو گئی تو کھانے اور پینے بھی لگی۔ تو اسی طرح فرشتہ جب فرشتہ ہوتا ہے تو اس سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس میں وہ صلاحیت نہیں ہوتی ہے۔ لیکن جب اس میں شہوت اور غضب ڈال دی گئی تو اب وہ فرشتہ نہ رہا بلکہ انسان کی مثل ہو گیا۔ تو ان کے اندر شہوت ڈال دی تھی اللہ تعالیٰ نے، اور یہ جذبہ شہوت ہی ہوتا ہے جو حسن کو دیکھ کر اس کے اوپر فریفتہ ہو جاتا ہے، عاشق ہو جاتا ہے، اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ اور جب غضب کی طاقت ہوتی ہے انسان میں، غصے کی طاقت ہوتی ہے، تو پھر مار کٹائی بھی کرتا، پیٹتا اور قتل بھی کرتا ہے۔ تو انسان کو جو اعلیٰ مرتبہ ملا فرشتوں سے، وہ اسی وجہ سے ملا کہ اپنی ان صلاحیتوں کو کنٹرول کریں۔ یہ اپنی صلاحیتوں کو کنٹرول کر لے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کا مرتبہ فرشتوں سے بھی زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ تو اب فرشتوں کو آزمائش کے لیے بھیجا کہ ٹھیک ہے تم انسان پہ اعتراض کر رہے ہو نا، تو ذرا تمہیں میں دیتا ہوں شہوت اور غضب۔ یہ آئے زمین پر، زہرا آئی، زہرا اپنے میاں سے نالا تھی، تو اس سے وہ کہنے لگی کہ انہوں نے اپنی خواہش کا اظہار کیا، وہ عاشق ہو گئے کہ ہم تجھ سے قریب ہونا چاہتے ہیں، تجھ سے اپنا مطلب حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو زہرا نے کہا کہ ایسا تو نہیں ہو سکتا، تمہارا دین اور ہے، میرا دین اور ہے، یا تو تم میرا دین قبول کر لو، یا یہ کہ تم شراب پی لو، یا یہ کہ وہ اس میں اعظم بتا دو تم مجھے، جس کو تم پڑھ کے آسمان پہ جاتے ہو، پھر آسمان سے اتر دو، کیونکہ یہ فرشتے روزانہ آتے تھے اور روزانہ چلے جاتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی اس میں اعظم تو اللہ کی امانت ہے، یہ تو ہم کسی کو دے نہیں سکتے۔ اور دوسری بات یہ کہ کفر کرنا یہ بھی اللہ کو سخت ناپسند ہے، یہ بھی کفر بھی نہیں کر سکتے، ہم اپنا دین بھی نہیں چھوڑ سکتے۔ اب آپ کو معلوم ہے جو عاشق ہوتا ہے تو پھر وہ سب کچھ کر گزرتا ہے، کوئی نہ کوئی ہیلا بہانہ کرتا ہے وہ اپنے محبوب تک پہنچنے کے لیے۔ اب ان میں بھی قوت شہوت تھی، اب انہوں نے سوچا کہ یار شراب پی لی جائے، اس میں کسی کا نقصان نہیں ہے، زیادہ زیادہ اپنا ہی نقصان ہے۔ آج بھی لوگ شراب پیتے تو یہ سوچ کے کہتے ہیں کسی کا کیا لے رہے ہیں، ہم اپنا ہی کر رہے ہیں نا جو کچھ کر رہے ہیں۔ تو ان لوگوں نے، ان دونوں نے شراب پی لی۔ شراب پینے کے بعد ان کی عقل خراب ہو گئی، نشے میں آ گئے۔ جب عقل خراب ہو گئی
تو عشق کا بھوت تو چڑھایا ہوا تھا، تو اس نے زہرا نے ان سے قتل بھی کروا دیا، ان سے کفر بھی کروا دیا، اور ان سے اسم اعظم بھی پوچھ لیا، اور اسم اعظم پوچھ کے وہ پڑی اور آسمان کی طرف چلی، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو پتھر کا کر دیا، اور وہ زہرا سیارہ جو ہے وہ اس سے متعلق ہو گئی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ پہلے زہرا سیارہ نہیں تھا، وہ زہرا پہلے کا ہی ہے، لیکن اب اس کی روح اس سے متعلق ہو گئی پتھر کے کر کے۔ تو یہ وہ واقعہ ہے جو مفسرین نے بیان کیا، اس پہ بہت سارے لوگوں نے اعتراضات کیے ہیں، تو ان تمام کے تمام اعتراضات کے جوابات مفسر امت، مفسر شہیر، حکیم الامت مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی تفسیر نعیمی میں تمام اعتراضات کے جوابات دیے ہیں، اور اسی طرح دیگر مفسرین نے بھی ان اعتراضات کے جوابات دیے ہیں۔ تو بہرحال اللہ نے ثابت کیا کہ جو انسان جو کچھ کر رہا ہے وہ اس وجہ سے کر رہا ہے کہ ان کو یہ طاقت دی گئی۔ بہرحال یہ دونوں کے دونوں فرشتے جو انسانی صورت میں تھے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کی، تو اس زمانے کے نبی سیدنا ادریس علیہ السلام تھے، تو ان کے وسیلے سے ان کی توبہ قبول ہوئی، مگر اللہ نے اختیار دیا کہ توبہ تمہاری قبول کی جاتی ہے، دنیا کی سزا لوگے یا آخرت کی سزا۔ تو ان کو پتا تھا کہ آخرت کی سزا تو بڑی لمبی ہے، تو دنیا کی سزا لے لیتے ہم۔ تو پھر ان کے بارے میں آتا ہے کہ بابل میں ایک کنواں ہے، اس کنویں میں ان دونوں کو قیامت تک کے لیے الٹا لٹکا دیا گیا ہے، جہاں پہ دنیا بھر کا دھواں وہاں پر پہنچتا ہے، اور پہلے لوگ جادو کے لیے ان کے پاس جایا کرتے تھے، اب ایک عرصے سے لوگوں کی نظروں سے یہ اوجھل کر دیے گئے ہیں۔ تو یہ واقعہ آتا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے کے سارے معاملے کو بیان فرمایا، مگر اس میں ظاہر کر دیا کہ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، اور یہ لوگ جادو کے نام پر ایسی چیز سیکھتے تھے کہ ما يَضُرُّهُمْ، جو ان کو نقصان دیتی تھی، ان کو فائدہ نہیں دیتی تھی، یعنی اصل نقصان تو دین کا نقصان ہے۔ جادو سیکھ کے کافر ہو جایا کرتے تھے، اور دنیا کا چھوٹا موٹا فائدہ حاصل کرنا وہ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ ایسی چیز سیکھتے تھے جو ان کو نقصان دیتی تھی، فائدہ نہیں دیتی تھی۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اور تحقیق بے شک ضرور انہیں معلوم ہے کہ جس نے یہ سودا لیا اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، یعنی جس نے یہ جادو سیکھا تو آخرت میں اس کے لیے کوئی انعام نہیں ہے، بلکہ جہنم ہی جہنم ہے۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ کتنی بری چیز ہے جس کے بدلے میں انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ دیا، اگر انہیں معلوم ہوتا۔ یہ اپنی جانیں میں بیچ کے جہنم کے حوالے کر دی ہے، یہ دنیا کا چھوٹا سا جادو سیکھ لیا۔ تو اللہ فرماتا وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا، اگر وہ لوگ ایمان لے آتے، وَاتَّقَوْا، اور تقوی اختیار کرتے، لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ، تو اس کے بدلے میں جو اللہ کا ثواب ملتا وہ زیادہ اچھا تھا۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اگر یہ لوگ جانتے۔ تو اس میں ان لوگوں کے بارے میں بھی فرما دیا، اور یہود کے بارے میں بھی فرما دیا کہ یہود یہ جادو کی پیروی کر رہے ہیں، تو یہ جانتے تو جادو نہ کرتے، بلکہ ایمان کو قبول کرتے اور اس ثواب کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے جو اللہ نے ان کے لیے رکھا ہے۔ تو یہاں پر بہرحال جادو کا ذکر آیا، اور جادو کے حوالے سے ایک بات میں نے ذکر کی کہ بابل کا جادو بڑا مشہور ہے، اور یہودی لوگ عام طور پہ یہ جادو کرتے ہیں، لیکن میں نے آپ کو عرض کیا کہ قرآن کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جبکہ انسان قرآن کو پڑھنا جانتا ہو اور اس کو باقاعدہ سیکھے تو الحمدللہ ہر قسم کے جادو کی کاٹ ہو سکتی ہے۔ ایک آدھ واقعہ میں ذکر کر دیتا ہوں کہ ہر سال تقریباً میں انگلینڈ جاتا ہوں، یو کے جاتا ہوں، تو وہاں پر علماء سے بھی ملاقات ہوتی ہے، لوگوں سے بھی ملاقات ہوتی ہے، اور روحانی علاج کا سلسلہ بھی ہوتا ہے، تقاریر بھی ہوتی ہیں، درس بھی ہوتے ہیں۔ تو ایک مرتبہ ایک فیملی نے پیغام میرے پاس کہلوایا کہ بھائی ہم لوگ نٹنگم شہر میں تھے، وہ تو ہمارے ساتھ بڑا سخت جادو ہے، ہمارا بڑا معاملہ ہے، تو آپ ہمارا علاج کر دیں گے؟ تو میں نے کہا آ جاؤ، آپ لوگ علاج کر دیں گے آپ کا۔ انہوں نے پھر کسی اور کے ذریعے پیغام کہلوایا
تو انہوں نے کیفیت بتائی کیا صورتحال ہے. تو انہوں نے بتایا کہ ان کے ساتھ بڑا سخت قسم کا جادو ہے. وہ لوگ اپنے گھروں میں سو نہیں سکتے. ان کے 4 بڑی بڑی ٹیکسیاں تھیں, بڑی بڑی گاڑیاں تھیں, تو رات اس میں گزارتے تھے. رات میں اپنے گھر کے ٹوائلٹ استعمال نہیں کر سکتے. جیسے ہی ٹوائلٹ کا دروازہ کھولتے کوئی نہ کوئی بلا سامنے آ جاتی تھی. تو وہ لوگ ڈر کے مارے, وہاں پر ایک مارکیٹ ہوتی ہے ٹیسکو مارکیٹ, جو 24 گھنٹے کھلی رہتی ہے. تو جس طرح ہمارے یہاں پر یہ میٹرو اور میکرو ہوتی ہے بڑی بڑی مارکیٹ, تو اس سے بھی بڑی بڑی مارکیٹ ہوتی ہیں. تو اس میں ٹوائلٹ وغیرہ یہ وہ ہر چیز ہوتی ہے, ساری رات کھلی رہتی ہے. تو وہ رات میں اس مارکیٹ کے جا کے ٹوائلٹ استعمال کیا کرتے تھے. اور بڑا عجیب و غریب معاملہ تھا. ان کے گھر کی دیواروں میں دراڑیں پڑ گئی تھی. انہوں نے بتایا, بندے نے مجھے بتایا کہ سرے شام ایک بلی آ جاتی ہے, ایک لومڑی آ جاتی ہے, اور وہ آ کے گھر کی طرف گھورنا شروع کر دیتی ہے. ان کی آنکھوں سے سبز رنگ کی شعاعیں نکلتی ہیں, جس کی وجہ سے گھر کی دیواروں میں دراڑیں پڑ گئی ہے. ہر بیڈ پہ خون آ جاتا اچانک. قرآن مجید فرقان حمید کے ہمارے گھر پہ تھا, ہم نے کھولا تو اس کا پہلا صفحہ خون سے بھرا ہوا. اس کے اوپر ایک بچے کی تصویر تھی, اور دیکھتے دیکھتے ہم دیکھ رہے تھے تو ایک عورت کی تصویر بن گئی, اور اس کے اوپر جو ہے کچھ ہندی زبان میں لکھا ہوا آ گیا, یہ عبرانی زبان میں لکھا ہوا آ گیا. تو بڑے عجیب و غریب ان لوگوں نے معاملات بیان کیے. تو میں نے ان سے کہا کہ آ جاؤ, علاج ہو جائے گا. تو نہیں آیا, پھر انہوں نے کسی اور کو بھیجا کہ بھائی ہمارا علاج کر دو. میں نے کہا علاج کروانا کرائیں اور نہ جائیں کسی اور کے پاس, کیونکہ میں تو فی سبیل اللہ کرتا ہوں, جو بھی کرتا ہوں. مجھے لالچ تو ہوتا نہیں الحمدللہ کہ نہیں آئیں گے تو میری گاہک مارے جائیں گے. بھائی آؤ تو اپنے فائدے کے لیے آؤ. ہمارا تو مقصد یہ ہوتا ہے چلو تم اس کام کے لیے آؤ, کم سے کم دین کی بات تو سیکھو گے اس بہانے سے. اصل مقصد تو یہ ہوتا ہے. تو بہرحال پھر وہ آئے تو میں نے ان کے حلیے دیکھے. مردوں نے ہاتھوں میں کڑے پہنے ہوئے ہیں, داڑیاں صاف ہے, وہی یہودی و عیسائی جیسی شکلیں ہیں. عورتیں بھی بے پردہ بے دوپٹہ, یہ صورتحال کانوں میں بندے ڈالے ہوئے ہیں. تو پھر میں نے ان کو لیکچر دیا. پہلے میں نے کہا تم کہ تو ہم پریشان ہیں, یہ ہیں وہ ہیں فلاں ہیں ڈمکا. میں نے کہا تم اللہ کی لعنت میں تو ہو, جو اللہ کی لعنت میں ہو تو پریشان ہوگا نہیں ہوگا. کہنے کیسے اللہ کی لعنت؟ میں نے کہا یہ تم نے کانوں میں بندے ڈالے مردوں نے, یہ تم نے ہاتھوں میں کڑے پہنے ہوئے عورتوں کی طرح. تو حدیث شریف میں آیا کہ وہ مرد جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرے اس پہ اللہ کی لعنت, وہ عورت جو مردوں کی مشابہت اختیار کرے اس پہ اللہ کی لعنت. تو تم تو اللہ کی لعنت میں پڑے ہو, تم پہ تو مصیبت آنی ہی ہے. عورتوں کو میں نے کہا یہ بے پردگی کر رہے ہو, پہنو دوپٹے اپنے سروں پہ تم. تو انہوں نے جلدی جلدی دوپٹے وپٹے سیٹ کیے, انہوں نے کڑے وڑے نکال کے پھینک دیے. میں نے کہا رکھو اپنے پاس, پہننا مت. مگر بھائی میں نے قرآن مجید کی سورہ مزمل پڑھی ان لوگوں پر. میں نے کہا جاؤ تمہارا علاج ہو گیا. اب ان کو یقین نہیں آوے کیسے کیسے علاج ہو گیا. بہرحال وہ چلے گئے. اب تباہ کی بات ہے, شام میں اس علاقے میں میری دعوت تھی, تو ایک مرید تھا وہاں پہ میرا, اس نے اپنے گھر پہ بلایا تھا کھانے پہ. تو میں نے کھانا کھانے کے بعد چلو واک کرنے چلتے ہیں. تو ان لوگوں کا گھر بھی اسی علاقے میں تھا. تو واک کرتا ہوا میں گیا تو واقعی میں نے گھر کو جا کے دیکھا تو عجیب اس کی حیت تھی, عجیب اس میں جادو کا سما تھا, اور گھر میں بدبو پھیلی ہوئی تھی, کھڑکیاں بند تھی. کتان لگے ان ٹیکسیوں ہم سوتے ہیں. دیوار میں نے جا کے دیکھی تو اس میں اوپر سے لے کے نیچے دراڑ پڑی ہوئی دیوار میں, بیڈ شیٹس دکھائی کہ دیکھیں خون کے دھبے ہیں. میں واقعی دیکھ کے حیران ہوا. بہرحال وہاں پہ میں نے پڑھائی کر دی. میں نے کہا خیر ہے, اللہ کا شکر اس دن کے بعد کچھ بھی نہیں ہوا ان کو, سارے کے سارے معاملات ختم ہو گئے. یہ قرآن مجید کی ایک سورہ مزمل کی برکت بتا رہا ہوں میں. چاہے بابل کا جادو, چاہے ہندوستان کا جادو, چاہے بنگال کا, اس قرآن سے بڑا نہیں ہے کوئی. یہ اپنا عقیدہ درست کر لیں آپ لوگ. اسی طرح ایک اور واقعہ مختصر سا ذکر کرتا ہوں. ایک خاتون میرے پاس آئی تھی اور وہ کہنے لگی کہ میرا بچہ ہے, لڑکا تھا,
کہنے لگے کہ وہ 17 سال کی عمر سے کمرے میں بند ہے اور اس کو اب عمر 30 سال ہو گئی ہے، 12-13 سال سے کمرے میں رہتا ہے، باہر نکلتا ہی نہیں ہے اور ساری رات جاگتا رہتا ہے، پتہ نہیں کس سے باتیں کرتا رہتا ہے۔ کوئی میں پانی پڑا کے لے کے آتی ہوں تو وہ اس کو پتہ چل جاتا ہے پڑا ہوا پانی نہیں پیتا، کوئی تعویذ نہیں لیتا۔ کسی پیر کو میں بلا کے لے کے آتی ہوں تعویذ کروانے کے لیے تو یا تو کمرہ اندر سے بند کر لیتا ہے یا پہلے سے پتہ چل جاتا ہے گھر سے بھاگ جاتا ہے وہ۔ تو میں بڑی پریشان ہوں۔ تو میرے پاس اس ٹائم ٹائم بھی تھا کیونکہ اپائنٹمنٹ ہوتی ہے وہاں پہ سارے کے سارے ٹائم، کتنے بزی ہوتا ہوں۔ تو میں نے کہا اگلی دفعہ آؤں گا تو پھر دیکھوں گا تمہارے بچے کو۔ اگلے سال میں گیا تو بڑھیا نے ٹائم پہلے سے لے لیا تھا، تو وہاں پہ جا کے میں نے دیکھا واقعی ایسا معاملہ تھا۔ اب وہ آنے کے لیے تیار نہیں نیچے، میں نے معلومات کیا کوئی علاج چل رہا ہے، تو وہاں پر ایک مسجد ہے، وہ ان لوگوں کی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نور نہیں مانتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب نہیں مانتے، کہ جو مولوی عمر صاحب ہے وہ علاج کر رہے ہیں۔ میں نے کہا کیا ہوا، کیا کہتا ہے وہ؟ کہ جی اس کے ساتھ تو بہت بڑی بلا ہے اور وہ 6 مہینے سے علاج کر رہا ہے اس کا۔ وہ کہہ رہا کہ بھائی یہ تو کافر جن ہے، یہ قرآن کی مانتا نہیں ہے، اس لیے اس کا علاج میں نہیں کر سکتا۔ 6 مہینے تک پیسے لیتا رہا علاج کے نام پر، پھر 6 مہینہ بعد کہہ رہا کہ قرآن کی مانتا نہیں ہے وہ۔ ابھی صاف صاف بولو مجھے علاج کرنا نہیں آتا تمہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم سے وہ نیچے آنے کے لیے تیار نہیں تھا، اپنا کمرہ بند کر لیا تھا، وہ نیچے آ گیا۔ آ کے میں نے اس پہ پڑھائی کی تو اس کا دن بھی پڑھنے لگا، میں آدھی گھنٹہ لگا ہوئی۔ آدھی گھنٹے کے بعد الحمدللہ سب صحیح ہو گیا، وہ اس کا دماغ بھی صحیح ہو گیا، گھر سے نکلتا نہیں تھا، میرے ساتھ گھر سے نکلا، گلے میں تعویذ بھی ڈالا، مرید بھی ہوا، سارے کام ہوئے۔ کوئی قرآن ہی پڑھا تھا میں نے، اور الحمدللہ اب بھی یہاں پہ قرآن ہی پڑھتا ہوں آپ لوگوں کے سامنے، جو بھی آتا ہے وہ قرآن ہی پڑھتا ہوں۔ تو یہ اپنے اپنے یقین کی بات ہے، اپنی ریاضت کی بات ہے، قرآن سے فائدہ اٹھانے کی بات ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یقین عطا فرمائے اور قرآن کی طاقت ہمیں عطا فرمائے اپنے حبیب کے طفیل، اور ہر قسم کی گمراہی سے بچائے۔ الحمدللہ۔